اب دیکھیں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو مفتیان حضرات ہیں انہوں نے اسلامک بینکنگ پر اور حلال انویسٹمنٹس پر، حلال پروجیکٹس پر اتنا کام کیا ہے کہ ماضی میں آپ کو کسی بھی ملک میں ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ میں یہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت کام کیا اس کے اوپر۔ اب پاکستان میں خوش قسمتی سے یہ تمام نظام ہے نا، جو کہ تابونگ حاجی کا ملیشیا میں موجود ہے، وہ پاکستان میں آلریڈی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں اسلامی شرعی بورڈ بنا ہوا ہے، پاکستان میں وزارت حج موجود ہے، پاکستان میں اسلامک بینکنگ لاس موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ پاکستان میں اسلامک بینکنگ کا نظام پورے ملک میں گلی کوچوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اب اگر ہم اس کام کو کرنا چاہیں تو ہم نے صرف ڈی پوزیشن کرنا ہے، کچھ چیزوں کو ری ارینج کرنا ہے، کچھ چیزوں کو۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک میز کے اوپر جو گلاس اور جگ اور کپ پڑے ہیں ان کو ہم نے ان کی مناسب جگہ پہ رکھنا ہے، ہمارے کوئی ایکسٹرا ایکسپنسز نہیں ہیں۔ پاکستان میں نے پرپوزل دی ہے وزارت مذہبی امور کو کہ ایک حج فنڈ قائم کیا جائے اور اس حج فنڈ کے اکاؤنٹ تمام اسلامک بینکنگ میں ابتدائی طور پہ اوپن کیے جائیں۔ تمام اسلامک بینکس کو الاؤ کیا جائے کہ حج فنڈ کے نام سے اکاؤنٹ اوپن کریں، اور ان اکاؤنٹس میں جو لوگ پیسے جمع کروانا چاہتے ہیں حج کے لیے وہ جمع کروائیں۔ اگر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق، اگر آپ ابتدائی طور پر سمجھتے ہیں کہ آپ زیروز یا پھر بہت کم اماؤنٹ سے شروع نہیں کر سکتے، تو آپ کم از کم اس کی ایک اماؤنٹ رکھ دیں۔ مثال کے طور پر 50,000 روپیہ اگر بندہ 50,000 سے اکاؤنٹ اوپن کر کے جو بندہ حج کرنا چاہتا ہے وہ کم از کم 50,000 جمع کروا دے، اور اس کی جیسے ہی وہ صاحب استطاعت ہوگا تو ہم اس کو حج کروا دیں گے۔ اب اگر جب آپ اس کو 50,000 مثال کے طور پر جمع کر لیتے ہیں تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو انویسٹ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے تمام قوانین موجود ہیں۔ آپ انہی قوانین کے تحت پاکستان میں بھی انویسٹ کریں، پاکستان سے باہر بھی انویسٹ کریں۔ اس پہ جو پروفٹ آئے گا، اس پہ آپ جو ڈویڈنڈ ان کو ملے گا، جو منتھلی ڈویڈنڈ ان کو آئے گا، اس کو ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے رہیں، اور جیسے وہ صاحب استطاعت ہو آپ انہیں حج کروا دیں۔ اچھا، میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں کہ یہاں پر اگر ہم یہ کریں، ملیشیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ وہ کرتے ہیں۔ جو لوگ حج نہیں کر سکتے، جن کی پروفٹس زیادہ ابھی کیلکولیٹ نہیں ہوئے ہوتے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو اپنے پاس سے پیسے دے دیتی ہے۔ تو میں پاکستانی گورنمنٹ سے کہوں گا کہ آپ اپنے پاس سے پیسے نہ دیں۔ جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اب نہ ہی اتنے پیسے بھی ان کے اکاؤنٹ میں اتنا پروفٹ اکٹھا نہیں ہوا، اس کے لیے آپ اسی اکاؤنٹ میں سے جو کہ مختلف پورے پاکستان سے لوگوں نے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں، ان کے پروفٹس بھی ہیں، آپ اسی اکاؤنٹ میں سے ایک لون جنریٹ کریں۔ وہ لون جنریٹ کر کے آپ ان لوگوں کو دیں جو لوگ جن کی باری آ گئی ہے، فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ۔ اب جن کی باری آ گئی ہے ان کو آپ کیا نام ہے وہ اماؤنٹ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں، وہ صاحب استطاعت ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے اکاؤنٹ میں 4 لاکھ روپیہ پروفٹ کا اکٹھا ہو گیا ہے، ابھی اس کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے کی گنجائش ہے، وہ 1 لاکھ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آئے گا تو وہ صاحب استطاعت ہوگا۔ تو آپ وہ لون جو جنریٹ کریں گے، وہ لون آپ اس کو 1 لاکھ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالیں، وہ 5 لاکھ آ جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو گیا۔ آپ اس کو اس اماؤنٹ سے حج کروائیں، اور جو پروفٹ، جو فیوچر کے جو پروفٹس آئیں گے وہاں سے کاٹ لیں، وہ فیوچر کے جو پروفٹس آئیں گے ان میں سے ان لون کی پیمنٹ کو کاٹتے رہیں آپ۔ بالکل ٹھیک۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اکاؤنٹس میں پروفٹس ابھی تک کیلکولیٹ نہیں ہوئے۔ پاکستان میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حج کرنا ہمارے یہاں چونکہ فرض ہے، پاکستان میں لوگ تو جو غریب ہیں یا پھر جو لوگ صاحب استطاعت نہیں ہوتے، وہ تو 9 10 سال پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں یہ بڑا رواج ہے کہ وہ اپنی جوانی سے پیسے اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں اور بڑھاپے میں جا کے ان کے پاس حج کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ جا کے حج کر کے آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ پروجیکٹ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے کہ ایک تو وہ اپنے جو پیسے جو وہ جمع کر رہے ہیں وہ اکاؤنٹس میں جمع کروائیں گے، گورنمنٹ ان پر پروفٹس جنریٹ کر کے ان کو دے گی، اور جو وہ بیچارے 10 سال یا 15 سال میں پیسے اکٹھے کر پاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 4 سے 5 سال میں پیسے اکٹھے کر کے حج کر سکیں۔ بالکل ٹھیک۔ سر، اس کالم پہ، اس پروسیجر پہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا ریئیکشن تھا؟ اچھا، بالکل میں اس پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بہت سنجیدگی سے لیا ہے اس کو۔ ڈاکٹر قبلہ یار صاحب کا میں بہت مشکور ہوں، انہوں نے اس کالم کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس بلایا، اس کو ایجنڈے پہ رکھا، جہاں پر اس کو ڈسکس کیا گیا،
اور تمام جو ہمارے جید علماء ہیں، جو ممبران ہیں اسلامی نجاتی کونسل نے، انہوں نے اس پر اپنی رائے دی ہے اور الحمدللہ بہت پازیٹیو رائے دی ہے اور ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ اس پر قانون سازی ہونی چاہیے. یہ پاکستان میں حج کو سستا کرنے کا بہترین پروجیکٹ ثابت ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. سر ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بینکنگ کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو اس میں سود کا عنصر آ جاتا ہے. لوگ ابھی بھی بینکنگ کے نظام کو یہاں پہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ سود کی وجہ سے وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹر اس میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ بنے گا؟ نہیں، اب وہ آپ کی جو خدشہ ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس معاملے میں بھی ہمیں عام آدمی کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں، اگر ہم چونکہ ہماری عوام زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، ہم لوگ ایک چیز کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ اگر چیزیں بدل رہی ہیں، دنیا بدل رہی ہے، تو ظاہر بات ہے موڈ آف انویسٹمنٹس بھی بدل رہے ہیں. اب دیکھیں، کسی بھی چیز کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اگر آپ نے کسی بھی معاملے پہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین لینا ہو تو ہمیں اس شعبے کے ایکسپرٹ سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا. اگر آپ کے اسٹمک میں پرابلم ہے تو آپ کو اسٹمک کے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑے گا، آپ ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے. تو اس کی اوپینین ہی ویلڈ ہوگی. آپ یہ بات سمجھیں کہ اس کی اوپینین ہی ویلڈ ہوگی. اور اس طرح جیسا پاکستان میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو ایکسپرٹس موجود ہیں، ہمیں ان کی اوپینین کو لے کے چلنا پڑے گا، ہمیں ان کی ریکمنڈیشنز کو لے کے چلنا پڑے گا. جو انہوں نے 25, 30, 35 سال تک محنت کی ہے، جو انہوں نے سولوشنز نکالے ہیں، ان سولوشنز کو لے کر چلنا پڑے گا ہمیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور جو دیگر علماء ہیں جنہوں نے اسلامک بینکنگ پہ کام کیا ہے، انہوں نے جو قواعد و ضوابط بنائے ہیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے، اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. آپ اسے چاہے اسلامک بینکنگ کا نام نہ دیں، لیکن اگر مثال کے طور پر آپ کا پیسہ، لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ کا پیسہ حلال پروجیکٹس میں انویسٹ ہو رہا ہے. آپ کو ڈیٹیلز بھی پرووائڈ کی جا سکتی ہیں کہ یہ حلال پروجیکٹس ہیں. دیکھیں، یہاں پہ کاروبار کیسے ہوتا ہے، لوگ زمین لے لیتے ہیں، ایگریکلچر میں پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں، شراکت داری کر لیتے ہیں، گارمنٹس کا کام کر لیتے ہیں، ہزاروں موڈ آف انویسٹمنٹس ہیں. تو وہ تمام کی تمام حلال ہیں. ہاں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ حصہ اس میں حرام بھی ہے، لیکن اسلامک بینکنگ کے اندر جو حرام چیزیں ہیں ان کو وہ پروسیڈ ہی نہیں کرتے ہیں. یہ پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہے. لوگوں کو ہمیں اویئر کرنا ہوگا، ہمیں میڈیا کے ذریعے اویئر کرنا ہوگا کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ حلال پروجیکٹس میں انویسٹ ہو رہا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جید علماء کو بھی سامنے آنا چاہیے. جس طرح سے میرے کالم کے اوپر اسلامی نجاتی کونسل کے جو ممبران ہیں انہوں نے بڑی متفقہ رائے دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ موجود تھے. اور ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام آدمی کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ اگر اس میں انویسٹ کریں گے تو آپ کو جو ریٹرن آئے گا وہ حلال ہوگا. اگر علماء کہیں گے تو لوگ مانیں گے. بالکل ٹھیک. ابھی تک کسی قسم کا کوئی اعتراض فقہا یا علماء کرام کی طرف سے؟ نہیں، ابھی تک کوئی اعتراض اس پہ الحمدللہ نہیں اٹھایا گیا ہے. اور چونکہ ہمارے پاس جو سب سے مین باڈی ہے جو کہ اس کو لے کر چلتی ہے وہ اسلامی نجاتی کونسل ہی ہے، تو الحمدللہ ان میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں اٹھایا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی مثبت چیز ہے. چونکہ ہم جدید دور کے تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں. اگر ہم جدید دور کے تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور وقت کے ساتھ دیکھیں، پہلے زمانوں میں ٹی وی جو تھا وہ حرام تصور کیا جاتا تھا، لیکن جدید دور میں اب اس کا سلوشن نکالا گیا ہے. اگر ہم وہ سلوشن نہیں نکالیں گے تو ہم مسلمانوں کو دوسری دنیا کے ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. تو جو سلوشن اویلیبل ہے، عام آدمی کو ایجوکیٹ کرنا ہے. وہ ایجوکیٹ کس نے کرنا ہے؟ میڈیا نے کرنا ہے اور ہمارے علماء نے کرنا ہے. تو میرے خیال سے اگر تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داری لیں گے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کریں گے اور لوگ اس پہ کام بھی کریں گے. دیکھیں، پاکستان میں اسلامک بینکنگ کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ انویسٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں نا آپ، جو ایک رائے موجود ہے کہ یار یہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، اس پروپیگنڈا کے باوجود بھی لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ انویسٹ کرتے ہیں. اور جو اسلامک بینکنگ اتنا ماشاءاللہ پروفٹ کما رہے ہیں، یہ ہماری انویسٹمنٹس کے اوپر ہی کما رہے ہیں. بالکل ٹھیک.